أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو محترم ناظرین اکرام، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے تمام ناظرین اکرام کو خیر و عافیت سے رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پر امید ہوں اس بات سے کہ میرے تمام ناظرین اکرام خیر و عافیت سے خوشباش زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو محترم ناظرین اکرام، ایک بہت ہی پیارا وظیفہ لے کر آج میں آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ اب دیکھیں، میں اور ناظرین اکرام، آپ مرد و خواتین جتنے بھی مسلمان ہیں، ہر انسان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، گناہ گار ہے، کہیں نہ کہیں اللہ کا حکم ٹوٹ جاتا ہے، حضور کی سنت چھوٹ جاتی ہے، غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ تو سوائے انبیاء علیہ السلام کے مقدس مبارک جماعت کے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور اہل بیت ازواج مطہرات، یہ مقدس جو ہستیاں ہیں، یہ محفوظ عن الخطا۔ باقی جتنے بھی انسان ہیں وہ گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ چلو آئیے ناظرین اکرام، کہ جب ہم سے گناہ ہو جائیں، اپنے گناہوں پر ندامت کریں، گناہوں کو تسلیم کریں، سچی توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، توبہ استغفار کریں، سچی توبہ کریں، اور اللہ سے خوب رو رو کر دعائیں کریں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش۔ فرمایا کہ جمعۃ المبارک کے دن نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد 100 مرتبہ یا غفار اغفر لی ذنوبی جو شخص پڑھے گا، اللہ اس کے تمام صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا، اس کی بخشش فرما دے گا۔ اگر کثرت سے استغفار کرتے ہوئے، سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگے گا تو اللہ اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اور فرمایا اسی طرح ہر روز جو نماز عصر کے بعد یا غفار اغفر لی ذنوبی پڑھنے کا معمول بنا لے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے بخشے بخشائے لوگوں میں اس کا شمار کر دے گا، اس کی مغفرت فرما دے گا۔ کل قیامت کے دن وہ مغفرت کا امیدوار بنایا جائے گا۔ اب استغفار کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اللہ کو بہت پیارا وہ بندہ لگتا ہے جو کثرت سے استغفار کرتا ہے۔ اسی طرح جو عمل کرے گا انشاءاللہ اللہ اس کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیں گے، کبیرہ گناہ سے توبہ کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ انشاءاللہ جب وہ صدقے سے توبہ بھی کرے گا، اللہ سے معافی بھی مانگے گا، وظیفہ بھی کرے گا، استغفار بھی کرے گا، اللہ اس کے صغیرہ کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دیں گے۔ کل قیامت کے دن اس کی مغفرت بھی فرما دیں گے، اور بخشے بخشائے لوگوں میں اس کا شمار بھی کر دیا جائے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور استغفار کو کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں یاد کر کے اس پر ندامت کر کے خوب اللہ سے توبہ استغفار کرنے کی بھی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ نیکی کی توفیق بھی میرے اللہ کی طرف سے، گناہوں سے بچنے کی طاقت بھی میرے اللہ کی طرف سے، یعنی کہ نیکی بھی میرے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت بھی میرے اللہ کی طرف سے ملتی ہے، توبہ کی توفیق بھی میرے اللہ کی طرف سے ہے، استغفار کرنے کی توفیق بھی میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ تو وہی اللہ ہے جو غفار ہیں۔ غفار کا معنی کیا بنتا ہے؟ معاف کرنے والا۔ یا غفارو بولیں گے اللہ مجھے معاف فرما، اغفر لی ذنوبی، اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، تو وہ اللہ آپ کی دعا کو سنے گا، آپ کی بات کو سنے گا۔ آپ پر امید جب اللہ کی ذات سے ہوں گے تو اللہ فوراً آپ کی دعا کو قبول کر کے آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ تو محترم ناظرین اکرام، ثواب کی نیت سے ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کے پاس بھیج دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہیں۔ ثواب کی نیت سے ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کے پاس بھیج دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔